درود پاک پڑھا جائے، اس میں بہت سے احباب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ۔ اس پر کئی علماء کو سنا گیا جو غلط پڑھ رہا ہے، جی غلط پڑھ رہا ہے، کیوں غلط کہتے ہیں اور صحیح کیا ہے؟ میری تحقیق میں یہ پڑھنا درست ہے، یا محمد الرسول اللہ پڑھنا درست ہے درود پاک میں۔ اب وہ علماء، وہ طلبا جو اس بات کو غلط کہتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، اس میں محمد موصوف اور رسول اللہ صفت، موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ وہ یہ کہتے پڑھنا چاہیے یا محمد رسول اللہ اگر پڑھنا ہو تو، کہ اس میں محمد مفرد معرفہ، علم مفرد معرفہ رفع حالت پر مبنی، اور رسول اللہ اس کی صفت مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، رسول کے لام پر زبر اور محمد کے دال پر ایک پیش پڑی جائے، عام نحوی یہ کہیں گے۔ لیکن میں نے اپنی تحقیق یہ بتائی ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھ لیجئے محمد الرسول اللہ، یہ درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام مسلمان اہل محبت پڑھتے ہیں، تو روکنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ رہی یہ بات کہ قاعدہ، تو قاعدہ ایک اور بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا، قاعدہ ایک اور بھی ہے جو تمہیں سرسری نظر میں نہیں آیا نظر، وہ یہ ہے کہ جملہ عربی زبان میں مبنی ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ موصوف صفت نہیں ہے، یہ مبتدا خبر ہے۔ محمد الرسول اللہ مبتدا خبر ہے، موصوف صفت نہیں، اور جملہ مبنی ہوتا ہے اپنی حالت پر، اس پر حرف ندا داخل کرے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ بات نحو کی بہت سی کتابوں میں نے پڑھی۔ اب ہاں توجہ، مجھے بھی آج سے تقریباً 8 سال پہلے یہ کمالیہ کے علاقے میں ایک بزرگ شخصیت تھے، حضرت سید محمد مشتاق احمد قصوری، یہ قصور والے دائم الحضوری قصوری ان کے فیض یافتہ اور ان کے خاندان سے ہیں، اب فوت ہو چکے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجے بلند کرے۔ مجھ پر بڑی شفقت رکھتے تھے سید مشتاق، تو میں ان کے پاس وقتاً فوقتاً جایا کرتا، کسی پروگرام میں ان کے پاس حاضر تھا تو وہاں ملاقات ہوئی میرے جد امجد حضرت مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ کے ایک مرید مولانا محمد یوسف نوری سے، اور وہ صرف مولانا نہیں، مفتی بھی ہیں، اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، مفتی محمد یوسف نوری سے ملاقات ہوئی، اور یہ سیال شریف کے خاندان سے پیر صلاح الدین کے مزار پر وہاں مدرسہ، اس مدرسے کے یہ صدر مدرس تھے، اس علاقے میں، کمالیہ کے علاقے میں کہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ مفتی محمد یوسف نے، کہ یا حرف ندا ہے، اس کا مدخول جملہ اسمیہ ہے، جملہ مبنیات سے ہوتا ہے، اس حرف ندا کا اثر اعراباً ظاہر نہیں ہوتا، حرف ندا کا اثر اعرابوں میں ظاہر نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ اپنی اصلی حرکات اور سکنات پر قائم رہے گا۔